السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت اہم خبر لے کر آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس خبر سے، اس نیوز سے روشناس کرائیں، آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، لائک کر دیجئے، اور ایک اس کے ساتھ ساتھ میں چھوٹا سا کام یہ بھی کر دیجئے کہ نیچے کمنٹس باکس میں آپ اپنا کمنٹ بھی ہمارے سامنے لکھ دیجئے، تاکہ ہم پہچانیں کہ آپ کی ہمارے بارے میں یا ہماری خبر کے بارے میں، ہماری نیوز کے بارے میں، ہماری محنت کے بارے میں کیا رائے ہے، کیا خیال ہے۔ تو چلیے ہم آپ کو اصل خبر کی طرف لیے چلتے ہیں۔ واقعہ ہے میرٹھ کے گنگا نگر چھیتر سے، جہاں ایک شخص گنگا نگر تھانے میں آیا اور اس نے شکایت کی کہ اس کی بیٹی کا اپہرن کر لیا گیا، یعنی کہ اس کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اب یہ شخص یہ شکایت لے کر آیا تو پولیس والوں کو تھوڑا شک ہوا۔ انہوں نے اس شک کی بنا پر اسی سے پوچھ تاچھ کی، اور پوچھ تاچھ کرنے کے بعد میں پولیس والوں کا یہ شک اور گہرا ہو گیا۔ اب پولیس والوں نے اس شخص کی بیوی کو بھی بلایا۔ ان دونوں کے بیان میں فرق پایا گیا، دونوں کے بیان الگ الگ تھے، جس کی وجہ سے پولیس کرمیوں کے شک کے اندر اور زیادہ گہرائی ہوتی چلی گئی۔ اب اس کے بعد میں جب سختی کے ساتھ پولیس کرمیوں نے پوچھ تاچھ کی، سوال کیے، تو دونوں میاں بیوی بکھر گئے۔ جن ستہ کی نیوز کے تعلق سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن ستہ اخبار نے اس نیوز کو بڑے اچھے تعلق سے پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پولیس نے، اس کے لڑکے نے کہا کہ میرے ماں اور باپ میری بہن کو بائک پر بٹھا کر لے گئے تھے، یہاں سے پولیس کا شک اور گہرا ہو۔ اس کے سامنے یہی بات رہ گئی تھی کہ جیسا بھی ہو اس کے شوہر اور اس کی بیوی سے ہی کڑائی کے ساتھ میں، سختی کے ساتھ میں پوچھ تاچھ کی جائے۔ چنانچہ پوچھ تاچھ کی گئی، معاملہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ شوہر نے کہا کہ ہاں، میں نے ہی اپنی بیٹی کو قتل کیا ہے، مارا ہے، یعنی کہ میں نے اس کو اس وجہ سے مارا ہے کہ مجھے اس کے چرتر کے اوپر شک تھا، کیونکہ وہ موبائل کے اوپر بات کرتی تھی، اس وجہ سے میں اس کو بھولا کی نہر کے پاس لے گیا اور اس کو نہر کے اندر ڈال دیا۔ 3 مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ اس نے اوپر کو سانس لیا، جب تک وہ مر نہ گئی میں وہاں سے واپس نہیں آیا۔ یہ واقعہ ہے۔ اس واقعے کی تحقیق اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے 2 چیزیں پیش کرتے ہیں کہ اس بچی کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ اب 12 سال میں ایسا کیا ہوا کہ اس بچی کے چرتر کے اوپر اس کے والدین کو شک ہوا، جس کی وجہ سے اتنے بڑے حالات اور واقعات لوگوں کے سامنے پیش آئے۔ آج کل ہمارے بچوں کی جو پرورش ہے، تربیت ہے، اس میں اتنی کوتاہی برتی جا رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل اس طور پر دے دیے جاتے ہیں کہ جیسے ان بچوں کے کوئی کاروبار چل رہے ہو، کوئی کام چل رہا ہو، اور ان کے لیے لازمی ہو، ضروری ہو کہ اگر ان کو موبائل فونز نہیں دیے جائیں گے تو ان بچوں کی زندگی ادھوری رہ جائے گی، وہ بچے اپاہج رہ جائیں گے، وہ بچے زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ یہ سوچ کہیں نہ کہیں ماں باپ کی بچوں کو برباد کر رہی ہے۔ ایک حالت تو یہ ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ بچوں کے سامنے، چونکہ بہت سے ماں باپ کی جو سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ہر خواہش کو پورا کریں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کی خواہشات پوری ہونی چاہیے، لیکن ایسی خواہشات پوری نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے بچے کے بگڑنے کا اور غلط راستے پر چلنے کے امکانات ہو۔ انہی میں سے ہے بچوں کو پیسوں کی زیادتی، یعنی کہ ہر وقت بچوں کے ہاتھ میں پیسے تھما دینا، یہ بھی بہت بڑا بگاڑ ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ ایسا اصل برائی کی، خرابی کی جڑ ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہماری درخواست ہے کہ ان ساری چیزوں سے بچا جائے۔ بچوں کی تربیت ایسی کی جائے کہ موبائل اگر ان کو دینا ہے تو کوئی ٹائم منتخب کر دیا جائے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک آپ کو موبائل چلانا ہے۔ اور اصل حقیقت یہی ہے کہ موبائل چلانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ وہ 12 سال کی بچی اگر موبائل پر بات کر رہی ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل کیوں دیا گیا؟ کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ جب یہ حالات بنے تو پھر اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ اس سے پہلے ہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے تو اس وقت بھی حالات یہی تھے۔ لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اسی وجہ سے، لیکن حضور پاک نے تعلیم دی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بچیوں کو بھی جینے کا، معاشرے میں رہنے کا ایک حق ملنا چاہیے، جو حق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت مطہرہ نے دیا ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں قتل کی گئی، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی
ایسی بچیوں کو کھڑا کریں گے کہ جن کو ان کے ماں باپ نے مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا، اس ڈر کی وجہ سے کہ ہم اس کی شادی کریں گے، ہم کسی کے داماد بنیں گے، یا اس ڈر سے کہ ہماری بچی جو ہے دوسرے سے بات کرتی ہے، ہماری جو ہے اس میں بے عزتی ہے، اس سے پہلے تو سنبھلنے کی کوشش نہیں کی جاتی، لیکن جب بچی حالات سے اور ہاتھ سے باہر ہو جاتی ہے تو پھر اس کا قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔